السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. ہاں جی, فریدہ صدف تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Es folgt nun die deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse aus dem Heiligen Koran, der Sura Bani Israel, Vers 79 bis 81. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und das Lesen des Korans bei Tagesanbruch. Wahrlich, die Lesung des Korans bei Tagesanbruch ist besonders angezeigt. Und wache auf dazu in der Nacht ein weiteres für dich. Mag sein, dass dich dein Herr zu einem löblichen Rang erhebt. Und sprich, O mein Herr, lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein und gewähre mir von dir aus eine helfende Kraft. اچھا جی, تزئین العائج اردو ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 79 تا 81 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے, اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. اور تو کہہ, اے میرے رب, مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو, اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو, اور اپنی جناب سے
میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں جی عائشہ احمد نظم. السلام علیکم پیارے حضور. تو منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکرو سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، اے میرے یار یگانا، اے میری جان کی پناہ، بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں تجھ بن بکار. جزاک اللہ. اچھا آپ کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ سے درخواست ہے کہ اسٹوڈنٹ بچیاں سوالات کر لیں. اسٹوڈنٹ آن لائن یہ امسا کی اسٹوڈنٹ ہے ساری؟ نہیں تمام اسٹوڈنٹ ہیں ساری. امزا پہ وہ کیا کہتے ہیں رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ویسے اسٹوڈنٹ ہے ساری. کیا امسا کے لیے رجسٹر کرنا ہوتا ہے تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا تو ویسے لیکن تمام جو بچی ہیں 430 جو نہیں کیا تو امسا کا کام ہے نا ان کو بھی رجسٹر کروائے. جی پہلے تو صدر امسا کون ہے آپ؟ نہیں شازیہ ملک صاحب. اچھا تو اس کا کام ہے نا اپنے گراس روٹ لیول سے شروع کرو، ہر ریجن میں، ہر شہر میں، ہر ٹاؤن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائر سیکنڈری اسکول کی اور یونیورسٹی کی ان کو رجسٹر کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہاں جی اچھا کیا فرماتی ہو؟ اب بیٹھ جاؤ. ہاں صدر انصوا کچھ فرمانا ہے؟ جی حضور جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کر سکیں. اچھا اب کیا کہتی ہو؟ وقت تو دے دیا، اب وقت کا استعمال کیا کرنا ہے؟ استعمال یہ ہے کہ سوال تیار کیے. سوال کرنے ہیں تو پوچھو پھر.
السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام مریم معروف ملک ہے اور میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کر رہی ہوں۔ میں نے صحیح البخاری میں حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے، اور وہ کبھی اس میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ میرا سوال ہے کہ کیا کسی انسان یا جاندار کی تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا فتویٰ فقہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امپریشن ایکسپریشن چہرے کے سارے تاثرات وہ انسان دے نہیں سکتا ہاتھ کے اسکیچ سے۔ کیمرے سے تصویر کھینچنا بالکل اور چیز ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض دفعہ بعض بچے بعض مائیں بڑے فخر سے لے کے آتی ہیں، دیکھا جی بڑی اچھی تصویر بنائی آپ کی یا اپنی اس بچے نے، اور کتنا اچھا خوبصورت اسکیچ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط چیز ہے، اس کو پھاڑ دو، میری تصویر کبھی نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ اور میں تو ڈسکریج کرتا ہوں بلکہ بچوں کو ایسی چیزوں سے، اس لیے ہاتھ سے بنانا بالکل غلط چیز ہے اور نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیمرے کی تصویر بالکل اور چیز ہے، اور وہ بھی ایک مقصد کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ بعض پیاروں کے اظہار کے لیے لوگ اپنے لیے تصویر کھنچوا لیتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، مجبوری ہے آج کل کے زمانے میں، ٹھیک ہے، بہت سارے آئیڈینٹیز کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی تصویر کھنچوائی ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ بعض دفعہ پہچانتے ہیں، شکل سے پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ قیافہ شناسی ہوتی ہے، آبزرویشن ان کی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے یا کون ہے، تو اس سے پھر ان پہ نیک اثر ہوتا ہے اور تبلیغ کا رستہ کھلتا ہے۔ تو یہ مقصد تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی تصویر کھنچوانے کا، اور یہی خلفاء کے لیے مقصد ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ صرف سجاوٹ کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں کہ غیر لوگ آتے ہیں ان کے لیے تبلیغ کے رستے کھل جائیں، کچھ پوچھتے ہیں اچھا یہ کس کی تصویر ہے، کون ہے، کیا ہے، اس سے پھر ایسا ایسا بات آگے چلتی ہے۔ تو نیک مقصد جو ہو اس کے لیے تصویر کھنچانا بھی جائز ہے، بلا وجہ کسی کو اس لیے کسی بزرگ کی تصویر کھینچ لینا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ ہمارے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارے گھر میں برکت پڑ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ غلط چیز ہے۔ برکت ہوتی ہے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، نیک اعمال بجا لانے سے، ٹھیک ہے، عبادت کا حق ادا کرنے سے، تب گھروں میں برکت پڑتی ہے۔ یہی حکم ہے حدیث میں، آگے یہ بھی آیا ہوا ہے، اس لیے اس برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک یہ سوال ہے ہاتھ سے اسکیچ بنانا، یہ چیز غلط ہے، نہیں بنانا چاہیے کسی جاندار کا۔ ہاں کسی جانور کا ویسے اسکیچ بنا دیا، بنا دو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کو بہرحال نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ حضور۔ چلو پھر جزاک اللہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہما سرور ہے اور میں محمد سرور صاحب کی بیٹی ہوں۔ محمد سرور نام ہے، محمد سرور نام ہے، محمد سرور کی بیٹی ہو، ہما سرور، ہما سرور نام اچھا ہے ماشاء اللہ جی۔ اور میرے دادا جان کا نام چودھری محمد صدیق کتیالہ والا ہے، وہ دارالفضل روا سے تھے۔ کتیالی ہے، اچھا ماشاء اللہ۔ پیارے حضور، میرا سوال بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ بسا اوقات تربیت کے معاملے میں والدین کے خیالات نہیں ملتے۔ مثلاً اگر والدہ اپنے بچے کو وقف کرنا چاہتی ہے اور والد نہیں، یا والد چاہتے ہیں اور والدہ نہیں، تو ایسی صورت میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر وقف نو میں پیش کرنا ہے تو دونوں کا آپس میں ایگری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ گھر میں چخ چخ پخ پخ رہے گی اور صحیح طرح تربیت بھی نہیں ہو سکے گی بچے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ماں کی یہ شدید خواہش ہے کہ بچہ وقف ہو، یا باپ کی خواہش ہے کہ بچہ وقف ہو، تو پھر ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ بڑا ہو کے خود وقف کرے۔ صرف وقف نو کا ٹائٹل لے کے شامل ہو جانا اور ہم کہہ دینا جی ہم وقف نو میں شامل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پڑھائی میں توجہ نہ دینا، جو نمازوں کی طرف توجہ نہ دینا، عبادتوں کی طرف توجہ نہ دینا،
دینی علم سیکھنے کی طرف توجہ نہ دینا، باہر پھرتے رہنا، آوارہ گردی کرتے رہنا، لوگوں کی ایسے لڑکوں کو دوست بنانا یا لڑکیوں کو دوست بنانا جو اخلاق جن کے اچھے نہیں ہوتے، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ایسے وقف نو کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ وقف کرنے کی اگر خواہش ہے ماں باپ کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے، ایگری کرنا ضروری ہے، ٹھیک، تبھی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. پھر جب وقف کر دیا تو پھر دونوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تربیت بھی اس طرح کریں کہ اچھی اٹھان کریں. یہ نہیں کہ ہم نے وقف کر دیا اب جماعت کا کام ہے اس کو سنبھالے اور ان کی تربیت کرے، نہیں، بلکہ ماں باپ کا بھی کام ہے، کیونکہ اکثر وقت تو بچہ گھر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ بچپن سے اس کی صحیح تربیت کریں گے تو باہر آ کے جماعتیں اجلاسات میں یا جماعتی پروگرام میں بھی وہ حصہ لے کے صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اسکولوں میں بھی اس کی توجہ ماں باپ کی طرف رہے گی، ماں باپ کی اس کی طرف توجہ رہے گی تو پھر نگرانی بھی رہے گی. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ وقف کیا تو پھر تربیت کی طرف بھی پوری توجہ. اور اگر نہیں ایگری کرتے دونوں ماں باپ تو پھر جس کی خواہش ہے کہ وقف ہو میرا بچہ، اس کی پھر تربیت ایسی کریں کہ وہ بچہ ایک ایسا خوبصورت پھول بن کے نکلے، خوشبودار چیز ہو، ایک فائدہ مند چیز ہو، ایک ایسا ایسٹ ہو جماعت کے لیے جو فائدہ مند ہو. تو اس کو پھر جب بڑا ہو تو وہ کسی قابل بن کے وقف خود کرے، بچہ یا بچی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. وعلیکم. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مونا فاطمہ مجوکا ہے. پیارے حضور، بعض اوقات جاننے انجاننے میں ایک بہن جماعتی ریفرنس کو زیر استعمال میں لاتے ہوئے دوسری بہن کی دل شکنی کا موجب بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہن پھر جماعتی پروگراموں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. یقیناً ایسا طرز عمل ہماری تعلیم کے خلاف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ایک لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت کسی کی دل شکنی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی نیت یہ نہیں کہ دل شکنی اس کی ہو، بلکہ وہ ایک عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اتفاق سے وہ برائی اس شخص میں یا اس لڑکی میں، اس لڑکے میں موجود ہے. وہ سمجھتی ہے میری اس برائی کو اجاگر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے میرے پہ ٹونٹ کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر وہ عہدیدار ہے، اس نے تقریر میں لجنہ کی صدر نے یا لجنہ کی کسی عہدیدار نے اپنی تقریر میں، اپنے اجلاس میں ایسی کوئی حدیث پڑھ دی اور اس کے اوپر ایکسپلین کر دیا، تو وہ جو ایسی لڑکیاں یا عورتیں ہیں لجنہ میں جن میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہیں گی دیکھو ہمارے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے طنز کیا اس لیے ہم آئیں گے نہیں. تو یہ چیز غلط ہے. کہنے والے کی نیت یہ نہیں تھی. اگر کہنے والے کی نیت بد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بد جو ہے اس کی بد نیت کا اس کو سزا دیتا ہے یا پکڑے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریق ہوگا یا معاف کرے گا جو بھی ہے. لیکن جس نے سنا ہے اس کو بزرنی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی بزرنی، اور بزرنی سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کیوں دل میں خیال آیا کہ اس نے صرف میرے لیے کہا ہے؟ ہاں، اگر پوائنٹ آؤٹ کر کے نام لے کے اور پکی بات ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی کو کہا ہے، تب بھی انسان کو چاہیے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کہ ہاں اگر میرے میں یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اگر میرے بارے میں ڈائریکٹلی بھی کہا گیا ہے اور میرے میں اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کروں، نہ کہ دین سے ہٹ جاؤں. دین کو سمجھا یا جانا، یا ایک احمدی نے احمدیت قبول کی یا احمدیت پر قائم ہے یا اسلام پہ قائم ہے، تو وہ اس عہدیدار کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یا مرد کی وجہ سے نہیں قائم. دین ہے دل کا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے دل کا معاملہ ہے. تو اپنے اور دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا چاہیے. یہ بھی ہمیں عہد کرتے ہیں، یہی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا آ کے. تو اگر ہمارے دل کا معاملہ ہے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے، تو پھر ان دنیاوی باتوں کو سن کے یا کسی اجلاس میں کسی عہدیدار کو سن کے، اگر وہ دنیا دار بھی ہے،
وہی عہدیدار یا کہنے والا خود جس بات کو کہہ رہا ہے وہ برائی اس میں بھی موجود ہے، تو تب بھی اس کا گناہ اس کے سر ہے. لیکن اگر سننے والا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑتا ہے یا جماعت سے پیچھے ہٹتا ہے یا اجلاسوں سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ ایک خود بھی گناہ گار بن جاتا ہے. جو کہنے والا وہ تو گناہ گار بنا ہی، لیکن سننے والا دین سے ہٹ کے اپنے آپ کو بھی گناہ گار بنا لیتا ہے. اس لیے وسعت حوصلہ ہونی چاہیے، سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو وسیع کرو، وسعت پیدا کرو. خود اپنے انسان اپنا جائزہ لے، اپنے نفس کا انسان خود جائزہ لے. اگر انسان ایک صحیح مومن ہے، صحیح مومنہ ہے، ایمان مضبوط ہے، تو وہ ہر وقت اپنے نفس کا خود جائزہ لیتا رہتا ہے. کیا میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، کیا یہ برائی میرے اندر ہے، کیا یہ برائی میرے اندر ہے، اگر ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے اور کس طرح دور کرنا ہے. اور اگر کوئی مجھے توجہ دلا دے تو میں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کوئی نام لے کے کسی کی مجلس میں برائی کرتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اس عہدیدار کو اس سے جو بڑا عہدیدار ہے اس کے ذریعے سے توجہ دلوانی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. کسی کو مجلس میں ڈسگریس کرنا، بے عزت کرنا جائز نہیں ہے، نام لے کے کہنا. لیکن ایک جنرل بات غلطیوں کی طرف نشاندہی کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے برائیاں دور ہوتی ہیں. اور میں اپنے خطبات میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں تو جو پوری جماعت میں مجھے پتہ ہے کہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تبھی میں ان کو ایک جنرل صورت میں بیان کر دیتا ہوں. تو کیا ساری جماعت ناراض ہو کے جماعت چھوڑ دے گی اب؟ ہیں؟ نہیں نہ چھوڑے گی. نہیں حضور، نہیں. سوائے اس کے کہ میں کسی کا نام لوں، اور جب میں نام لوں گا تو وہ اس شخص پھر اس شخص کو اس سے پہلے اس کی سزا بھی مل چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح عہدیدارات ہیں، ان کو ایک تو یہ ہے کہ نام نہیں لینا چاہیے. اور اگر نام لیے بغیر ایک جنرل برائی دیکھ کے اپنے ماحول کو صاف کرنے کے لیے وہ بات کرتی ہیں تو سننے والے کو وسعت حوصلہ دکھاتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ خود اپنے نفس کو بھی دیکھے، کیا اس کا نفس ان برائیوں سے پاک ہے، کیا اس میں یہ برائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم خود نہیں کہتے دوسروں کو کہو. ٹھیک. تو دونوں طرف کا اصول دیکھنا پڑے گا. کہنے والا بھی نیک نیتی سے بات کرے اور اپنے نفس کا جائزہ لے کے بات کرے اور اصلاح کی خاطر بات کرے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور سننے والا وسعت حوصلہ سے کام لے، اور اگر اس میں برائی ہے تو اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر اس برائی کا خیال بھی کبھی آیا تو تب بھی اصلاح کی کوشش کرے. اور اگر نہیں ہے تو ہمیشہ یہ عہد کرے پھر کہ میں ایسی برائیوں سے بچوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جی. سمجھ آ گئی؟ اس لیے پریشان نہ ہونا عہدیداروں کی باتیں سے. کیا جاؤ. میرا نام خنسا احمد ہے اور میں اس وقت ایجوکیشنل سائنس میں ماسٹر تھیسس لکھ رہی ہوں اور ساتھ ایک چلڈرنس ہوم میں جاب بھی ہے. کمال کر دیا. تو حضور اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ وہ بچے جن پر گھروں میں ظلم ہوتا ہے اور حکومت ان بچوں کو ماں باپ سے الگ گھروں میں بھیج دیتی ہے، تو اسلامی تعلیم اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا جماعت کو بھی ایسے چلڈرنس ہوم بنانے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جن بچوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ ماں باپ ظالم ہیں اور حکومت کا اپنا قانون ہے یا قاعدہ ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو حکومت ان کو لے جائے گی. اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم تو ایک شہری ہیں، اور جب ہم شہری ہیں کسی ملک کے تو اس ملک کے قانون پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھنے والی بات ہے، پہلی بات تو یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ ظلم کیوں کرتے ہیں. وہ گناہ گار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بچے دیے، ایک نعمت دی، ایک انعام دیا. اس کی ان کو صحیح طرح پرورش کرنی چاہیے، نگہداشت کرنی چاہیے، ان کے پیار سے محبت سے تربیت کرنی چاہیے. اور میں اپنے خطبات میں تقریروں میں کئی جگہ ایسی باتیں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ سنیں تو پتہ لگے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. وہ میں کئی دفعہ اس بارے میں بیان کر چکا ہوں
کہ پھر بچوں سے دوستی کریں، ان سے دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی باتوں کو برداشت کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں اور ان پہ کسی بھی قسم کا ظلم نہ کریں، کیونکہ بچے بگڑ جائیں گے اس ماحول میں، آج کل کے ماحول میں جب کہ آزادی کا بہت زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی غلط طریقے سے اسکولوں میں اور ماحول میں آزادی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو بعض تو جائز آزادی کے حق ہیں، بعض ناجائز بھی ہیں۔ اس لیے ایسے ماحول میں تو پھر ماں باپ کو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے، اور جو بچے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ماں باپ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو اگر جماعت کے بس میں ہو تو سزا بھی ضرور دے۔ اگر میرے بس میں ہو نا، میں تو سزا بھی دوں۔ میں تو کافی ڈانٹ ٹپڑ تو کرتا رہتا ہوں ایسے ماں باپ کو جب کہ کیس میرے پاس آتے ہیں۔ باقی رہ گئی حکومت لے جاتی ہے، سوشل سروس والے لے جاتے ہیں، سوشل سینٹر میں رکھ لیتے ہیں، وہاں بھی ماں باپ کو پہلے یہی سوچنا چاہیے کہ جب یہ لے جائیں گے حکومت تو پھر ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، کیا ہیں۔ انہوں نے تو وہاں رکھنا ہے سینٹر میں اور اپنی تعلیم دینی ہے، اور یہ تعلیم یہ دینی ہے کہ آج کل اس بات پہ زیادہ زور ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، تم آزاد ہو جو تم مرضی کرو۔ وہ اتنا ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بچے جب سوشل سینٹر سے باہر نکلتے ہیں، اگر زیادہ لمبا عرصہ رہیں تو وہ ایتھیسٹ بنے ہوتے ہیں، خدا پہ یقین ہی نہیں ہوتا ان کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے ماں باپ کے سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو ان ملکوں میں آئے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، ہم ترقی کر جائیں، ہماری مذہبی آزادی ہمیں مل جائے اور کچھ اچھے شہری بن کے قوم کا ایک فعال حصہ، کارآمد حصہ بن جائیں۔ دوسری طرف ان کی تربیت کرنے میں بالکل بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ چیز، اور پھر جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل سروس والے لے گئے اور وہ اپنی مرضی سے بچوں کو ڈھال رہے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں، وہ جی یہ کر دیا سوشل سروس والوں نے، وہ کر دیا۔ سوشل سروس والوں کا قصور نہیں، ماں باپ کا قصور ہے یہ۔ انہوں نے تو اپنے مطابق جو قانون ہے، قاعدہ ہے ان کا ملک کا، اس کے مطابق کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو بچے ان کے تو نہیں ہیں، کہنے کو تو وہ اس درد میں لے کے گئے کہ ماں باپ نے بچوں کو ظلم کیا، لیکن تربیت کے لحاظ سے ان میں وہ درد نہیں ہے جو ماں باپ میں ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ ماں اور کو اپنے بچے کے لیے جو درد ہے دل میں، یا باپ کو بھی اگر ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ بالکل کوئی بدبخت باپ ہو تو اس کو، یا ماں ایسی ہو، عموماً ان کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ تربیت کے رنگ میں بھی بچے کے اوپر زیادہ سختی کر دیتے ہیں، اور بچہ ماحول کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرے پہ سختی ہوئی اور مجھ پہ ظلم ہوا، اور وہ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ سے ذکر کر دیتا ہے یا ٹیچر سے ذکر کر دیتا ہے، پھر ٹیچر یا اسٹوڈنٹ سوشل سروس والوں کو انوالو کر لیتے ہیں، سوشل سروس والے اس کو آبزرو کرتے ہیں کچھ دیر، اور اگر بچہ کہے کہ ہاں میرے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو لے بھی جاتے ہیں۔ بعض نفسیاتی طور پہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یا پوری طرح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور آج کل ان کا تو ماحول ہی یہی ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے بچوں کو تو جتنی جلدی ان کے ماحول سے نکال کے، اسلامی ماحول سے نکال کے، دینی ماحول سے نکال کے دنیاوی ماحول میں ڈالا جائے اتنا بہتر ہے، کہ یہی آج کل کی ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ یہی کہنا ہو کہ قوم ترقی کر رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ قوم ترقی اسی طرح کرے گی کہ مذہب سے دور لے جاؤ۔ تو جماعتی موقف تو یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں، نہیں تو سوشل سروس والے لے جائیں گے، اور پھر جو وہ ظلم کریں گے دین سے دور ہٹانے کا، اس ظلم کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے اور قصوروار ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے لیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے چلڈرنس ہوم کھولنا چاہیے، جہاں گنجائش ہو جماعت کو وہاں ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جرمنی میں آپ نے بنائی ہے النصرت تنظیم، وہ پتہ نہیں کہاں تک کام کرتی ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے کیئر ہوم کھولے، چلڈرن ہوم کھولے، اور وہاں ایسے بچوں کو رکھیں تاکہ وہاں دینی ماحول بھی رہے، تربیت بھی رہے، اور ایک درد کے ساتھ ان کی دینی تربیت بھی کی جائے، دنیاوی تربیت بھی کی جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے، اور پھر جب ماں باپ کی اصلاح ہو جائے تو ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اگر یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں گے
تو پھر کر سکتے ہیں, نہیں تو گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ لے جائیں گے. تو یہ ملکی قانون کیا ہے یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ آپ کے ملک میں کیا قانون ہے, لیکن اگر کھل سکتے ہیں, کھلنے کی گنجائش ہو پرائیویٹلی تو ضرور کھولنا چاہیے جماعت کو بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ندا احمد ہے. میں مجلس برلن سے ہوں اور پرائمری اسکول ٹیچر میں ماسٹر کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان کسی صورتحال کو لے کر بہت زیادہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے اور بہت نمازیں پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کے باوجود اس کے دل میں بار بار ایک خیال یا خواہش ہوتی ہے. مثلاً ایک اچھے جیون ساتھی کے لیے دعا کرتے وقت اگر انسان کے دل میں کچھ خواہشات بار بار آتی ہیں تو ایسے میں انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش یا خیال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا موٹا اصول بتا دیا اسی اسپیسیفک کیس کو لے کے, پرٹیکولر کیس کو لے کے جو آپ بیان کر رہی ہیں, جیون ساتھی کی بات ہے کہ جو کہ ہمیں کہہ دیا کہ جب انسان تلاش کرتا ہے تو اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. یا کسی اچھے خاندان کی لڑکی اور یا لڑکے کو دیکھا جاتا ہے, یا دولت مند فیملی کو لڑکی یا لڑکے کو دیکھا جاتا ہے پیسے والی, یا مرد اگر دیکھ رہا ہے تو خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے, عورت بھی اگر دیکھتی ہے تو کسی اچھے اسمارٹ لڑکے کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. یہی آج کل کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ 3 باتیں ہیں. لیکن آن رسول نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں تو دنیا داری والی باتیں ہیں. تم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ دین, مرد جب اپنا رشتہ تلاش کرے تو دین دیکھے, اور لڑکی کو بھی مرد کا دین دیکھنا چاہیے. اس لیے میں لڑکوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ دیندار ہوں اور مرد اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے, لڑکے اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے دیندار لڑکی دیکھیں, بلکہ لڑکوں کو خود بھی دیندار ہونا پڑے گا. اگر لڑکا دیندار نہیں تو اس کو دیندار لڑکی کہاں سے ملے گی, اور اس کی توجہ کس طرح ہوگی دیندار لڑکی کی طرف. اس لیے اس ایک فکرے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی دونوں کی اصلاح فرما دی کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو. ٹھیک ہے. اب دعا کرتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے, دنیاوی باتیں سوچ زیادہ آتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اثر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہمیشہ اس کا دین اور اس کی جو اچھی باتیں, نیک اعمال ہیں, ان کی طرف توجہ ہو. یہ انسان دعا کرے کہ اچھا دیندار اور اچھے عمل کرنے والا انسان مجھے ملے. اور میرے نصیب, اس لیے کہتے ہیں ہم کہ جب اپنے لیے دعا کرو رشتے کے لیے تو نیک نصیب ہونے کی دعا کرو. ایسا خامد کے لیے دعا کرو جو دیندار بھی ہو, جس کے اعمال بھی اچھے ہوں, جو پڑھا لکھا بھی ہو, جو تمہارے کیئرنگ بھی ہو, دیکھنے والا ہو, پیار محبت کا سلوک کرنے والا ہو اپنی بیوی سے, اور اعتماد قائم کرنے والا ہو. یہ نا دھوکہ دے رہے, ایک اپنی شادی ایک اپنی طرف سے کہ یہاں کر لی, اس کے بعد معاملے آ جاتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں اور بھی دوستیاں چل رہی تھیں. تو ایسے لڑکوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو. دعائیں بھی نیک ہوں, دعاؤں کا بھی طریقہ ہے, نیک دعا کرو. یہ صرف یہ نہ دیکھو کہ فلاں لڑکا بڑا خوبصورت ہے, بڑا سمارٹ ہے, بڑے اس کے پیسے ہیں تو وہ مجھے مل جائے, بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا نصیب نیک کرے. اور جب نصیب نیک ہوگا تو اس میں ساری نیکیاں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جواب پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ. تسلی ہوگی؟ جی جزاک اللہ. چلو پھر اب اس طرح دعا کیا کرو. شادی ہو گئی ہے ہونی ہے؟ نہیں ابھی نہیں شادی ہوئی. بس ٹھیک ہے, پھر یہ نیک دعا یہ کیا کرو جو میں نے بتائی ہے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا نام یاسمین کھوکر ہے اور میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بن رہی ہوں. میرا ایک مضمون اسلامیات بھی ہے. یونیورسٹی میں اس مضمون کے سارے پروفیسرز غیر احمدی مسلمان ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹیچرز کو بچوں کو اسلامیات نیوٹرل طریقے سے پڑھانی چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک جیسا نہیں ہے.
تو مثلاً یہ تو پڑھا سکتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، مگر نماز کس طریق پر صحیح ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں جو بچے جیسے بھی کہیں وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں مجھے بطور ٹیچر کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر احمدی اور غیر احمدی بچوں کو اکٹھا پڑھانا ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھانے نا بنیادی چیزیں یہی ہے نا اسلام کی۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ اب جو احکام قرآن کریم نے دیے اس پہ اوپر عمل کرنا ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی بعض مفسرین نے تفسیر کر دی مختلف طریقوں سے۔ اب اس کے لیے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان کے بھی آگے فرقے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو مالک ہیں، اور اس طرح حنبل، اور یہ 4 جو ہیں مسلک ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مسلک 4 ہی ہیں نا، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ جی اچھا، اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ ہر اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کانوں پہ لگاتا ہے، کوئی صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اکبر کر دیا، ہاتھ باندھ دیے۔ مختلف طریقے ہیں نا نماز پڑھنے کے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے مختلف تشریحیں کی ہوئی ہیں، دلیلیں تو کوئی نہیں۔ امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا اتنی ملی کہ ان کو وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ جو مالکی ہیں وہ عموماً افریقہ میں میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھ نیچے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ نیت نہیں باندھتے، سینے پہ یا پیٹ پہ نہیں رکھتے، اور اذان دیتے ہوئے بھی کانوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے، یوں کھڑے ہو کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ سے کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہوتے ہیں، عجیب تماشا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا یہ مسلک ہے، اس مسئلے کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کامن چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، جو واضح تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ضروری ہے، اور جو واضح حدیث ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عموماً بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں، ان کامن پہ چلو، باقی جھگڑوں پہ مسلک پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کہیں ڈیبیٹ شروع ہو جائے، مسالک کو بیان کرنے کی ضرورت ہو، کون سا مسلک ٹھیک ہے، کون سا صحیح نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام ابو حنیفہ کا ہے مسلک وہ قریب ترین ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے، اس لیے اس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی تم سمجھو کہ وہ غلطیاں ہیں تو پھر اپنا اجتہاد کرو، یا جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں وہ بیٹھ کے اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے کیا پڑھانا ہے، تو آپ نے صرف نماز کا طریقہ بتانا ہے کہ 5 نمازیں ہیں دن کی، اس سے پہلے باجماعت نماز کو مردوں کے لیے فرض ہے، اور 5 نمازوں میں یہ مختلف فرقوں کے یہ طریقے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستقل تعامل تھا، زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہم نے وہ کرنا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا، اور وہ یہی تھا جو ہم جماعت احمدیہ جس کو اختیار کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سوال کے بعد آپ کیا سوال، آپ کا کچھ سوال کا کچھ جواب ملا ہے کہ نہیں ملا، یا کچھ وضاحت کرنی ہے؟ کوئی اور تو نہیں وضاحت چاہیے؟ اگر کوئی اور سوال اٹھا ہے تو پوچھ لو، ابھی پوچھ لو۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ کوئی سند نہیں ملتی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت سر پر دوپٹہ لینا چاہیے، اس لیے ہمیں بچوں کو یہ بھی نہیں سکھانا چاہیے، اس طرح کے کچھ مثالیں ہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ادب اور لحاظ یہی ہے کہ ایک اچھا ڈریس ہونا چاہیے، ہیں جی۔ ویسے تو انسان سارا دن صحابیات کام بھی کرتی تھیں اپنے گھروں میں، اور آیتیں بھی تلاوت کرتی رہتی تھیں، لیکن ان کے بعض عربوں کے یہ بھی طریقے ہیں کہ سر پہ ایک اسکارف کی طرح کی چیز باندھ لیتی ہیں، دوپٹہ باندھ کے سر پہ تو پیچھے رکھ لیتی تھیں۔ وہ ہر وقت ویسے ہی سر ڈھکے رہتے تھے، ان کا رواج تھا۔
ہاں ہر ایک ملک کی اپنی اپنی روایات بھی ہیں بعض، تو اگر ڈھانک لو سر تو اچھی بات ہے، یہ ادب اور لحاظ ہے. اور ایک آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے جب ہیں تو اس کے لیے پراپرلی جب ڈریس اپ ہو کے جاتا ہے تو اس کو زیادہ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس فنکشن کا ایک حصہ ہوں. ٹھیک ہے. اب شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو بڑے گوٹے ٹپے والے جوڑے پہن کے جاتی ہیں، پھر میک اپ بھی کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عام کالج میں جاتے ہوئے آپ نے بڑا کیجول ڈریس پہنا ہوتا ہے، جین قمیض پہن کے چلی جاتی ہیں یا کوٹ پہنا ہوتا ہے، سر پہ حجاب ہوتا ہے. وہاں جا کے آپ کا ہوتا ہے کہ اور ڈریس ہو. تو اگر اپنے دنیاوی فنکشن کے لیے آپ ڈریس کرتی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہاں کیوں نہیں پراپرلی ڈریس کیا جائے؟ نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانکنا، سینے کو ڈھانکنا یا اپنے بازوؤں کو کور کرنا، یہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بعض باتیں نہیں ہیں، اصل چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ ٹیچرز جب ماسٹرز کر رہی ہیں یا بی ایس سی کر رہی ہیں تو وہاں ٹیچر سے یہ بحث کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعامل کیا تھا، انہوں نے کیا چیز زیادہ طور پہ کی، کیا زیادہ ثابت ہے. تو اس کے لیے میں یہ دیکھنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا یا فرمایا اور اپنے سامنے ان لوگوں کو کروایا، وہ تعامل ہے ہمارا، اس طرح ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل جو مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ تو بحث کی علیحدہ بحثیں ہیں. ہاں یہ بتا دیں ایک اسکول یہ نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے، لیکن بنیاد ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی جزیات اور تفسیریں ہیں، اس کی تفصیلیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بعض علماء نے اپنے اپنے مسالک کے مطابق بیان کی ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اور جس کو جس طرح سمجھ آئی اس نے اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ایک خدا بات پہ یقین اور ایمان لانا. چلو السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام انیکا ورائچ ہے. میرے ابو کا نام شفیق احمد ہے. میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور میرے فائنل ایگزامس ہونے والے ہیں. پیارے حضور دعا کی درخواست ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فضل کرے. میرا سوال یہ ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاء کے ساتھ میں جماعت کی بہترین خدمت کیسے کر سکتی ہوں؟ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو لاء پڑھنے سے پہلے نہیں سوچا تھا میں نے کیا کرنا ہے؟ سوچا تھا حضور. پھر کیا کسی لاء صرف جنرل لاء پڑھنا ہے کہ کسی چیز میں فیلڈ میں دلچسپی ہے، اسپیشلائز کرنا ہے؟ پیارے حضور میں جج بننا چاہتی ہوں، پہلی جج بننا چاہتی ہوں. بڑی اونچی سوچ ہے ماشاء اللہ. ہیں تو بات یہ ہے کہ اسپیشلائز کرنا ہے کسی فیلڈ میں یا صرف عام قانونی بندان بننا ہے؟ تو وہ اس کے جج بننے کے لیے لاء کرنے کے بعد کوئی امتحان دینا پڑتا ہے جی یا کچھ عرصہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے؟ پہلے فرسٹ ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد پریکٹس ہوتی ہے، اور پھر سیکنڈ ایگزامس کے بعد جب اچھے مارکس آئیں تو پھر جج بن سکتے ہیں. اچھا، تو پریکٹس میں ضروری ہے کہ کسی فلاں فیلڈ میں ہی پریکٹس کرنی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں پریکٹس کر سکتے ہیں؟ سول لاء ہے، کسی بھی فیلڈ میں ویسے پریکٹس کر سکتے. سول لاء میں ہیومن رائٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں؟ وہ علیحدہ ہے. گورنمنٹ کی لاء میں زیادہ تر آتے ہیں. اچھا، تو وہ اگر جماعت کی خدمت کرنی ہے تو ہیومن رائٹس کے اوپر زیادہ زور دے، فوکس کرے ہیں. تو یہی ہے کہ پھر وہ امتحان بھی ساتھ دیتی رہو. جب جج بن جاؤ تو پھر فیصلے ہوں گے ہیومن رائٹس کے انصاف کے طور پر صاحب فیصلے کرنا پھر. جی ضرور. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ حضور. چلو پھر. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام اریبا چودھری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان مغربی ممالک میں جب کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے
تو اس بچے کو تمام حقوق دیے جاتے ہیں، جیسے خاندان کا نام اس کے نام سے جوڑا جاتا ہے اور وراثت کی حق بھی ملتے ہیں۔ اسلام میں ایسے بچے کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کے ماں باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس بچے کو اس کے ماں باپ کی طرف منسوب کرو۔ ہاں، اگر اس کو تم نے کچھ حق دینا چاہتے ہو تو اس کے نام کچھ جائیداد میں ہبہ کر سکتے ہو تاکہ اس کو، لیکن وراثت میں حقدار نہیں وہ بنتا، ٹھیک ہے؟ وراثت کا حق کوئی نہیں، ہاں ہبہ کر سکتے ہیں اپنی جائیداد تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، اور ہبہ بھی اتنا جتنی مرضی کر سکے، کرنا چاہے کر سکتا ہے انسان، لیکن اگر انصاف کرنا ہے اور اس ضرور انصاف چاہتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بچوں سے ظلم نہ ہو، جو اصل بچے ہیں ان سے بھی ظلم نہ ہو، تو پھر اتنا حصہ نکال کے جتنا بچوں کو بنتا ہے اس کے نام ہبہ کر دے اپنی زندگی میں۔ انسان مرنے کے بعد اس بچے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ پھر اگر انسان مر جاتا ہے پھر وہ اڈاپٹ کیا وہ بچے کا پھر اس طرح حق نہیں رہے گا جب تک کہ اس کو پہلے زندگی میں ہبہ نہ کر گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے نام نہ کروا دی ہو کوئی جائیداد۔ اور اگر کسی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر وہ ہبہ کر سکتا ہے ایک حد تک یا جتنا بھی چاہے، ٹھیک ہے؟ جی، لیکن وراثت میں حقدار نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ وارث نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رکشندہ غفار ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جماعت میں ایک میڈیسن مشہور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ایک پریگننٹ وومن وہ میڈیسن کھائے تو پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا ہے۔ سم پیپل سے کہ یہ فرسٹ خلیفہ رضی اللہ عنہ یا فورتھ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پریگننسی کے شروع میں ہی بچہ کا جنڈر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ یہ مرد پہ ہوتا ہے کہ بچے کا جنڈر کیا ہوگا۔ پیارے حضور پلیز رہنمائی فرمائے۔ بات یہ ہے، یہ کہانی بنائی ہوئی ہے جس نے بنائی ہے۔ دوائی ایک دوائی ہے، حکیموں کے پاس بھی دوائی ہے، حکمت کی دوائی ہے، بہت پرانی دوائی ہے، جو پرانا طب ہے، حکومت جو کیا کرتے تھے وہ بھی نرینہ اولاد کے لیے دوائیاں دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور طبیب دیا کرتے تھے۔ خلیفہ مسیح اول بڑے حکیم تھے، ان کے بھی نسخے ہیں یہ نرینہ اولاد کے لیے۔ لیکن وہ بات وہی ہے کہ اولاد جب کنسیو کر لیتا ہے انسان، عورت، اس سے پہلے وہ دوائی کھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ جب بچہ بن گیا، جینڈر جو اس کا وہ جو پیٹ میں بچہ بن گیا، فیٹس بن گیا، اس کے بعد اس نے کیا بننا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ وہاں تو چینجز نہیں ہو جائیں گے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے تو 10ویں ہفتے عورت کو پتہ لگے کہ پریگننٹ ہوئی، چوتھے ہفتے پتہ لگے اور وہ دوائی کھائے تو وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی بن جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ سائنس کے خلاف ہے اور اصولوں کے خلاف ہے، قانون قدرت کے بھی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے بنائی ہے کہانی بنائی ہوئی ہے، کوئی ایسی دوائی نہیں ربا میں۔ ہاں حکیموں کی دوائیاں ہیں اور وہ پہلے کھانی ہوتی ہیں نرینہ اولاد کے لیے، اور وہ سائنس میں بھی اس کو پروو کرتی ہے کہ بعض قسم کے ہارمونز ہیں یا دوائیاں ہیں جس کو اگر آپ کھائیں تو آپ کے تقریباً 70% یا 60% چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جینڈر جو ہے جو بدل میں، اگر لڑکا کی خواہش ہے تو لڑکا پیدا ہو جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جب بچہ عورت کو پریگننٹ ہو جائے اور اس وقت بچہ پیدا ہونے والا ہو، اس وقت جب مرضی کھاؤ دوائی، وہ ایک دم ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا اور لڑکی لڑکا بن جائے گی، یہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بکواس ہے سب، ہیں فضول باتیں ہیں، نہ قانون قدرت اس کو مانتا ہے نہ، اور سائنس قانون قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون وہی ہے، سائنس قانون قدرت پہ ہی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہی ایکسپلین کرتی ہے سائنس کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سائنس جو ہے وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے
قانونوں کا. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس کوئی بڑی چیز ہے, سائنس نے کوئی نئی بات بتا دی ہمیں. سائنس نے ان باتوں کو ایکسپلین کر دیا, کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں قدرت میں رکھے ہوئے تھے, جو نیچر میں تھے, جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کوئی دوائی نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں بھی ہوگی کوئی دوائی, طب میں بھی ہیں دوائیاں, اور وہ یہی ہے کہ پہلے آپ کھائیں تو چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہونے والا بچہ لڑکا پیدا ہو, لیکن 100% شیورٹی وہاں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ہاں, پتہ نہیں کون سے سائنسدان کے پاس بیٹھ کے آ جاتی ہیں آپ. چلو جاؤ, یہ میرا خیال ہے آخری سوال ہوگا, اس کے بعد اور نہیں ہوگا. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام کافیہ طاہر رانا ہے. جرمنی میں مسلمان نوجوان ہیں جن کے لیے مختلف ادارے NGOs کام کرتی ہیں, نوجوان کو ورکشاپس اور علمی سرگرمیاں فراہم کرتی ہیں. ہم اگر چاہیں تو ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور پروگرام تیار کر سکتے ہیں. اس طرح ہم احمدیت کا پیغام بھی پھیلا سکتے ہیں. پیارے حضور کی اس بارے میں ہم احمدی خواتین کو کیا ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے, اپنا ورکشاپ ہوتی ہیں, علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان میں مل کے کام کرنا بڑی اچھی بات ہے. کر سکتی ہو تو کرو, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, لڑکیاں, احمدی لڑکیاں بھی, عورتیں بھی, کہ اپنے تقدس کا خیال رکھنا ہے. اپنا ان کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح ہونا چاہیے, پورا اچھا لباس, حیادار لباس پہنا ہو اور حجاب پہنا ہو. اس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کام کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ اسپورٹس کٹیں پہن کے اسی طرح نکل جاؤ باہر بغیر حجاب کے, بغیر دوپٹے کے, اور ہم اس بعض سرگرمیاں ہیں کہہ رہی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا واکس کر رہے ہیں ان کے حق میں, بعض سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ غلط ہے. ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں, ان میں آپ مدد کر, کس قسم کی ورکشاپس ہوتی ہیں؟ علمی باتیں مہیا کرنے کے لیے. جی, علمی باتیں. اور کیسی؟ اکثر وہ, ہاں کیسی؟ وہ اکثر ایسے سوشل ادارے ہوتے ہیں جو اسلام کی خلاف جو مخالفت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. اور کیا کرتے ہیں؟ جو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. ہاں ہاں, تو ٹھیک ہے, ان کا ساتھ دے سکتے ہو, ان کا ساتھ دے سکتے ہو, لیکن اپنا ایک اپنا جو روایت اور تقدس ہے اور حیا ہے اور لباس ہے اور حجاب ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے. جی, کوئی حرج نہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. کیوں, آپ کو یہاں روکا کسی نے؟ نہیں, ویسے جنرل سوال تھا حضور, اس کے آج کل بہت زیادہ سوشل, نہیں میرا ایک جنرل سوال تھا, اس کے آج کل بہت زیادہ سوشل ادارے بن رہے ہیں اور آرگنائزیشنس NGOs جو اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں, تو اس لیے میرا یہ سوال. ٹھیک ہے, ایسی فیلڈ میں تو پھر لجنہ کو خود بھی آرگنائز کر لینا چاہیے نا, ان کے ساتھ کس طرح تعاون کرے گی. جی انشاءاللہ. تو لجنہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی نے کہا تو نہیں آپ کو بڑی پیڑی گل ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں حضور. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لجنہ خود بھی ان سے اداروں سے کم کر سکتی تعارف. اور اگر آپ لوگوں کے علم میں آتا ہے کوئی ایسے ادارے ہیں جو تعاون کرنے والے ہیں, جو اسلام کی حق میں بولنے والے ہیں, یا بعض ورکشاپس کرتے ہیں یا سیمینار کرتے ہیں, ان میں لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ اویئرنیس پیدا ہو لوگوں میں حقیقی اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں, یا ویسے ہی ایک سوشل گیدرنگ ہو جو جہاں دونوں ہر مذہب کے لوگ اور لا مذہب اکٹھے ہو کے بات کر سکیں, تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان ورکشاپ میں ان کی مدد کرنے میں. لیکن اگر لجنہ بھی بیچ میں شامل ہو جائے آفیشیلی طور پہ تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. جی انشاءاللہ حضور, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اچھا چلو پھر وقت تو ختم ہو گیا آپ لوگوں کا, 1-1.5 منٹ رہ گیا. ہمسا صدر صاحبہ کیا فرماتی ہو؟ جی جزاکم اللہ حضور. اچھا, کیا پڑھ رہی ہو؟ میں PhD کر رہی ہوں. ہاں, PhD کر رہی ہوں. PhD جغرافیہ میں. جی PhD ماشاء اللہ. کس چیز میں؟ جغرافیہ میں حضور. جغرافیہ میں.
جی. اچھا, ساری دنیا کا جغرافیہ پڑھ رہی ہے؟ نہیں حضور, میں اسلام میں مطلب عورت جو حجاب والی اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح. تو کیا ٹاپک کیا ہے؟ تھیسس صرف لکھنا ہے یا کورس ورک بھی ہے؟ نہیں, میں تھیسس لکھ رہی ہوں حضور. تھیسس لکھنا ہے جی. کورس ورک کوئی نہیں, ریسرچ ہے صرف؟ ریسرچ جی. تو ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے جو مسلمان عورت حجاب کے ساتھ ہے اس کو یہاں جرمنی میں جس طرح عورت جو ہے حجاب والی عورت ہے اس کو یہاں جس طرح ڈفرینٹ اسپیسز میں وہ کس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے. نہیں تو اس کا جغرافیہ سے کیا تعلق, جغرافی میں کر رہی ہے؟ جی, اسپیس جو ہے اسپیس کے بارے میں جو ہے وہ جغرافیہ کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ, اسپیس جو ہے اس کا اٹیچمنٹ ہے جغرافیہ کے ساتھ. تو اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب عورتیں کیوں حجاب پہنتی ہیں اور عورتوں کو جو ہے پرابلمس کون سی ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کے حق میں کوئی باتیں دلیل نکالی ہے کہ حجاب کیوں ضروری ہے اور ہم کیا محسوس کرتی ہیں, عورتیں خود کیا محسوس کرتی ہیں, ایک ایسا اچھا. جی حضور میں نکال رہی ہوں. ٹھیک ہے, اپنا تھیسس جو لکھ رہی ہیں ہم لکھیں ہیں, لیکن اخباروں میں بھی آرٹیکل لکھا کریں اس بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو پھر اللہ حافظ ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.